اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سجدہ کے بارے میں آج کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ سجدہ کا شرعی معنی اور لغوی معنی، علامہ ابن اسیر جزری متوفی 606 ہجری لکھتے ہیں کہ سجدہ کا لغت میں معنی ہے سر نیچے کرنا، جھکنا، عاجزی اور خاکساری کرنا، اور اس کا فقہی معنی ہے زمین پر پیشانی رکھنا، اور اس سے بڑھ کر عاجزی اور تذلل متصور نہیں ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ جو ہے وہ عاجزی کیا ہے، انتہا کیا ہے، زمین پہ سر رکھنا، یہ سب سے زیادہ ناک زمین پہ بندہ لگا ہے، اس سے بڑھ کے بندے کی تذلیل کوئی نہیں۔ سجدہ کا لغت میں یہ معنی ہے، اور علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی 502 ہجری متوفی ہیں، لکھتے ہیں کہ سجدہ کا شرعی معنی ہے اللہ کے لیے تذلل اور عاجزی کرنا اور اس کی عبادت کرنا، اور یہ انسان، حیوانات، جمادات سب کو شامل ہے۔ اس کائنات عالم میں جو بھی چیز ہے نا جو بھی شے وہ اللہ کو سجدہ کر رہی ہے۔ اس کی میں قرآن پاک سے آپ کو ابھی مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سجدے کی 2 قسمیں، سجدے کی کتنی قسمیں 2 قسمیں، اللہ تمہاری خیر کرے۔ ایک ہے سجدہ بالاختیار، ارادے سے، اختیار سے سجدہ کرنا۔ ایک ہے سجدہ بالتسخیر، مجبوری طور پر، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل ہی نہ ہو۔ سجدہ بالاختیار پر انسان ثواب کا مستحق ہوتا ہے، جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ یہ بالاختیار ہو گیا، ہم عبادت کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں تو اپنے ارادے سے کرتے ہیں، نہیں، ہمیں کوئی زبردستی تو نہیں کروا رہا، ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں۔ اور سجدہ بالتسخیر اور سجدہ بالاختیار دونوں کی مثال یہ آیہ مبارکہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النحل کے اندر ارشاد فرمائی ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ 49 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں، ہر قسم کے جاندار اور سب فرشتے، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہ سجدہ بالتسخیر بھی ہے، اس کی مثال بھی یہ ہے مبارکہ، اور سجدہ بالاختیار کی بھی۔ اور اب صرف سجدہ بالتسخیر کی جو آیات ہیں، سورۃ الرحمن کی 6 آیہ مبارکہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسجدان، زمین پر پھیلنے والے پودے اور اپنے تنے پر کھڑے درخت سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سب کے سب، درخت بھی، پودے بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، فرشتے بھی، انسان بھی، ہر شے اللہ کو۔ اب اس سے اور مزے کی بات جو سورۃ الرعد کی 15 نمبر آیہ مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہے وہ سب خوشی یا مجبوری سے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی صبح و شام کو۔ اب سایہ ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ مشرق سے جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت سایہ کہاں پہ ہوتا ہے، اور مغرب میں جب ہوتا ہے پھر سائے، قرآن بتا رہا ہے کہ یہ سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ انسان، درخت، فرشتے، ہر شے تو کرتی ہے نا کوئی اختیاراً کر رہی ہے، کوئی مجبوراً کر رہی ہے، اللہ ہی کو سجدہ رہے، سائے تک اللہ کو سجدہ کرے۔ قرآن مجید میں
سجدہ کا اطلاق سجدہ عبودیت کی بجائے سجدہ تعظیم پر بھی کیا گیا. یہ ذکر جو ہے یہ یاد رکھیے، جو سجدہ تعظیمی ہے اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آگے درسوں کے درمیان میں عرض کر دوں گا. پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسے یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن پاک کے اندر ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا. ٹھیک ہو گیا، سجدہ عبادت نہیں تھا. پھر سورۃ یوسف کی، یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے. اب سورہ یوسف کے اندر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 100 نمبر آیہ مبارکہ ہے جی، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور ماں باپ اور بھائی سب یوسف کے لیے سجدے میں گر گئے. آپ جب سورۃ یوسف پڑھیں گے نا، تو جب یوسف علیہ السلام کے سارے امتحانات ہو گئے، مصر کا اللہ نے آپ کو حکومت، سلطنت، بادشاہی عطا فرما دی، تو جس وقت پھر بھائی آئے، والد صاحب آئے، اماں جی آئے، سارے جب تشریف لائے، ان سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا. اللہ وحدہ لا شریک نے اس سجدے کا ذکر نماز کے لیے بھی کیا ہے. فرمایا سورۃ القاف کے اندر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ وقت میں اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں سے یہ بات پتہ چلی، اس کائنات عالم کے اندر وہ پودے ہوں، وہ درخت ہوں، وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ ہوائیں فضائیں ہوں، وہ جمادات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ درخت ہوں، وہ کائنات کی کوئی بھی شے ہو، وہ سب کے سب اللہ ہی کو سجدہ کر. سجدہ تعظیمی بھی قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن ہماری شریعت کے اندر شارع دین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افصح الفصحاء، کائنات کے سب سے فصیح ترین، بلیغ ترین شخصیت، قرآن کی تشریح کرنے والے، قرآن ہم تک پہنچانے والے، اللہ کا پیغام ہم تک لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ تعظیمی حرام ہے، کوئی کسی کو سجدہ نہیں کرے گا. کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی کلندر ہو، کوئی جلندر ہو، ہاں جی، کوئی پیر طریقت ہو، کوئی بھامے وہ تھریشر، ٹریکٹر، جو بھی مرضی پیر ہو، سجدہ حرام ہے. یہ دو ٹوک بات ہے. اہل سنت کے نزدیک قبروں کو سجدہ، پیروں کو سجدہ، مقدسات کو سجدہ یہ حرام ہے. یہ نہیں، حتیٰ کہ جن کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں، اہل بیت اطہار اور ان کے سردار جناب محبوب خدا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ جائز نہیں ہے. جب حضور کو سجدہ جائز نہیں ہے تو وہ جڑے ہیں ٹکے ٹوکری پیر پھردے نے، نسے پھردے نے، انہیں چولہاں نو جائز ہے؟ سادہ سی بات ہے. عقل نو ہاتھ مارو میرے صاحب، عقل نو ہاتھ مارن. اگر جائز ہوتا، کیا خدا کی قسم بتائیں صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا تھا؟ اج دا پیر تے صدیق اکبر دی جتی دے برابر نہیں. انہاں دی تے وہ جتی بھی بڑی برکت والی اور عظمت والی سی. انہاں نے کی بتایا جی؟ بیوقوف لوگ سجدہ کروا کے خود خدائی دے دعویٰ کر کے بیٹھے ہوندے نے، اینڈ تے پھر گوڈے پھاڑ کے بیٹھے ہوندے نے، آئے ہوئے اے انہاں دی خدائی جے. ان جاہلوں کی وجہ سے اہل سنت کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اہل سنت قبر پرست ہیں، پیر پرست ہیں. نہیں جناب، نہ ہم قبر پرست ہیں، نہ ہم پیر پرست ہیں. ہم اللہ پرست ہیں. اللہ کی پوجا، پرستش، عبادت ہم اسی کو معبود برحق مانتے ہیں. ہم ہر نماز کے بعد علل اعلان بلند آواز سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، بلند آواز. 5 وقت ہمارا یہ ورد ہے کہ کائنات میں اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی بھی خدا، معبود، کوئی شے ہے ہی کوئی نہیں. وہ ہمارے نا جی عقل ہماری جاندی ہے. ٹریکٹر پیر بھی آیا ہے، ٹریکٹر شاہ دے ناتھ یہاں پہ نا جی سمن آباد میں پنچھ روڈ ہے ایک جگہ کا نام،
وہاں پہ ہے ایک پیر دا نام اٹ پیر ہے، اٹ پیر، وٹا پیر، لسوڑی پیر ہے جی۔ اور یار کیا کیا بندہ کیا بات کرے۔ ہمارے پیر صاحب بھی تھے، ہمارے بڑے بزرگ بھی تھے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے۔ میں علماء کی اولاد ہوں، پیروں میں پلا پڑا ہوں، لیکن ہمارے وہ بزرگ، ان کا عمل، ان کا فعل، ان کا قول، ان کی شخصیت آج کے اس نظام سے بالکل الگ تھا۔ آج کا مولوی اصلاح کے لیے نہیں بولتا، نہ 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 نہ، جو اصلاح کے لیے بولتا ہے انہوں پھر کو بلاندہ ہی نہیں۔ میں ایک محفل پہ جاتا تھا بڑی پابندی کے ساتھ، میں جب پہلے سال گیا نا جی، تو انہوں نے مجھے 2 گھنٹے پہلے بلا لیا، بٹھایا، وہ ایک آیا ڈھولکی بجانا والا، کیونکہ انہاں دی نعت بھی ڈھولکی تو بغیر نکلدی نہیں نا جی، اندر پھس جاندی بیچاری نعت۔ انہیں ڈھولکی کٹ کے بجانے لگا، میں کہا انہوں اندر رکھ نہیں تو پھاڑ دیں گے تیری ڈھولکی، چل اندر کا، تیری بغیر ڈھولکی دے نعت نہیں نکلدی ہے بیوقوف، رکھ اندر۔ پہلے سال تو انہوں نے مجھے برداشت کیا، اگلے سال انہوں نے مینوں این تقریر دے ٹائم بلایا، اچھا جی، تے وہ ڈھولکی والا اتنے نعت پڑھ رہا سی۔ ہوں جہاں بھی نعت خاں ہوندا اندر نال ڈھولکی ہوندی، جہاں بھی نعت۔ اچھا میں تقریر دے دوران کہ میں کہ یار خوف خدا کرو یار، تم کی ہو گیا، سرکار دا ذکر کر رہے ہو، وہ سرکار دا ذکر محتاج ہے کسی ڈھولکی دا؟ بغیر ڈھولکی دے، بغیر ساز دے، جہاں بہت زیادہ وہ محبت کا اظہار کرتا ہے نا جی، اور شریعت تے چلن دی کوشش کرتا ہے، وہ پیچھے بٹھا دینا ہے جی، انہوں ڈچکی 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 لگا ہوتا ہے، وہ پیچھے وہ ڈچکی ڈچکی لگا ہوتا ہے، یعنی وہ بغیر انہوں دے جڑا نا جی کنا چ جو آواز آنی چاہیے، کچھ ہے وج رہی ہے تال نال، پھر انہوں دا نکلتا ہے اندر، اس تو بغیر نہیں نکلتا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں بلایا، وہ کنجر خانہ بڑھ گیا۔ اچھا جی، ایک محفل پہ میں گیا، یہ آج کل نئی بیماری آ گئی نقیبوں والی نا جی، نقابت کی نئی بیماری نکلی ہے۔ وہ نقیب صاحب ہوں جناب لگے ہوئے علی علی کران، اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے علی 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 کرا کے نا جی، انہیں کیا اب ایک ہاتھ کھڑا کر لے، ایک ہاتھ کھڑا کر کے علی علی ہو گئی جی، انہیں آکھا جی ہوں دوجا ہاتھ بھی کھڑا کر لو، انہیں باقیاں انہیں دوجا ہاتھ بھی کھڑا کر لیا، پھر کہندا ہوں مزہ نہیں آیا، ہوں کھڑے ہو کے علی علی کرو، وہ سارا مجمع کھڑا ہو گیا جی، کہندا جی ہوں انج علی علی کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، لو جی سارے نچن لگ گئے، وہ سارے نچن لگ گئے۔ یہ تماشا میں ویکھ رہا سر تقریر دے دوران، میں شروع کی تھی، میں نے عرض کیا یار مجھے یہ بتائیں، حضرت علی کے جوتے جو ہیں نا میرے سر کا تاج ہے، ہم ان کی اولاد کے لیے اپنی جانیں بھی حاضر کر سکتے ہیں ان کی عزت کی، لیکن مجھے یہ بتائیں یہ سٹیج سنیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے؟ آپ نے علی علی کرنی تھی، صدیق کا نام لیا، عمر کا نام لیا، عثمان کا نام لیا، آپ نے اگر یہ نام لیے نا تو میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ نے کمال کر دی، اور اگر نہیں لیے نا، جو کہ میرا یقین ہے کامل ہے آپ نے نہیں لیے، کیونکہ آج جو ہے نا جی پیسہ کمانے کا آسان سا طریقہ ہے، جناب علی کا نام لو، حسنین کا نام لو، منقبتاں سناؤ، ماں مر جائے تامی علی علی، پیو مر جائے تامی علی علی، کل ہون تامی علی علی، چلیسواں ہوئے تامی علی علی، میلاد ہوئے تامی علی علی۔ او بھائی یہ سارے ایونٹ جو تھے کیا قرآن پاک کو نہیں تھا پتہ؟ کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھا پتہ؟ یہ سارا جو ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سجدے کا جو ذکر ہو رہا ہے، یہ جو تمام شیطان کا، آدم علیہ السلام کا، فرشتوں کا، یہ سارے جو ذکر ہو رہے ہیں یہ کدھر گئے؟ جن لوگوں نے قربانیاں ایمان سے بتائیں جی، سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورا مال زندگی میں کسی نے بھی دیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری زندگی کی 3 خواہشات ہیں، 3 ایسی میری تمنائیں، آرزوئیں ہیں، حسرتیں ہیں میری، کاش میری پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا حسرت ہے تیری؟ عرض کی یا رسول اللہ ان نظر الی وجہک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نگاہ صدیق کی ہو، چہرہ آپ کا ہو، بس کائنات میں جو نگاہ صدیق دیکھے پھر دوسرا کوئی نہ دیکھ سکے۔
پھر جس وقت ہجرت ہوئی 3 دن غار کے اندر صرف نگاہ صدیق تھی اور چہرہ مصطفیٰ تھا. بس عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یار صدیق میری ساری زندگی دی نیکیاں لے لے, ساری زندگی دی نیکیاں, ساری زندگی دی نیکی, ایک غار والی نیکی دے دے, ایک نیکی. فرمایا جا جا میرے کول ہور ہے ہی کی, میری زندگی دی حسرت سی, تمنا سی, میرے رب نے پوری کی تھی, ہوں وہ نیکی میں تین دے دیا, نہیں ہو سکتی. بابا چہرہ مصطفیٰ دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جی یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا. دوسرا فرمایا وانفاق مالی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میری زندگی کی تمنا ہے کہ کبھی آپ کہیں اور صدیق اپنا سارا کچھ آپ کے اوپر وار دے. ام عائشہ کہتی جب حضور نے اعلان کیا نا تو صدیق اکبر نے سارا کچھ اکٹھا کرنے کے بعد دیواروں پہ ہاتھ لگا کے دیکھا کہیں سوئی اٹکی تو نہیں رہ گئی کسی دیوار کے ساتھ جو حضور کی بارگاہ میں پیش نہ ہو سکے. سارا مال ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان کر دو. پھر کہتے ہیں کہ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا ہے کبھی میری بیٹی سے آپ نکاح کر لینا. آئے ہائے سبحان اللہ, صدیق کے دل کی حسرت پوری ہو جائے. لو جی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ عظیم کائنات کی خاتون ہے جی جو صدیق اکبر کی صاحبزادی ہیں, اور آج بھی 14 صدیاں گزر گئیں, جناب رسالت مآب حجرہ عائشہ میں آج تک آرام فرما ہیں اور قیامت تک آرام فرما رہیں گے. جو ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے ساتھ مس ہو گیا نا جی, وہ بھی بڑی شانوں کا مالک ہو گیا. لیکن 14 صدیوں سے جہاں پر جناب رسالت مآب جلوہ گر ہیں, جس کے حجرے میں جلوہ گر ہیں, ہم اس کی عظمتوں کو بھول جائیں. اب میں اگر ایک ایک یار کی میں بات شروع کر دوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی. بس اتنا یاد رکھو یار, سٹیج ہمارا, پیسہ ہمارا, عوام ہماری, سب کچھ ہمارا, پھر عقیدہ ہمارا کیوں نہیں بیان ہو رہا؟ عقیدہ بھی ہمارا ہونا چاہیے, انداز بھی ہمارا ہونا چاہیے. اور جس انداز سے ہم ذکر اہل بیت اور ذکر جناب رسالت مآب کرتے ہیں, میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں جناب کسی مائد لال دے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ساڈے طرح عشق رسول یا عشق اہل بیت بیان کرتا ہے. ہم کہانیاں نہیں سنائیں گے, ہم کیوں دو مالائی کس سے نہیں سنائیں گے, ہم یا قرآن سنائیں گے یا نبی کا فرمان سنائیں گے. اور اس سے بڑھ کر اتھینٹک بات ہے ہی کوئی نہیں جناب. مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا جناب, جس طرح موت میرے لیے منتظر ہے نا کہ جس ٹائم میرا وقت پورا ہوا نہیں تے اینج فرشتے نے جناب روح پھاڑ لینی, 1 سیکنڈ دیر نہیں لانی. میرا یقین کامل ہے مجھے یہاں بیٹھے میرا رب مجھے رزق عطا فرماتا. ہمیں خطیب بھی وہی اچھا لگتا ہے جناب جو صرف ہمیں کس سے کہانیاں سنا کے نہیں طبیعتاں ساڑیاں خوش کر دے. اور جو قرآن حدیث سنائے گا ظاہری بات ہے قرآن حدیث, وہ میں ایک بندے ایک خطیب صاحب نے وہ سوائے چبلاں دے کچھ نہیں سنا دے, اللہ دے فضل نال شاعری سنا دی, کس سے کہانیاں سناتی ہیں, بھائی ان کی آواز ترنم بڑی خوبصورت ہے. میں ایک ساتھی کو پوچھا ہاں بھائی سن کے آیا سنا کیسا رہا, کہتے یار بڑا مزہ آیا. ہاں ہاں اینج مولوی صاحب نے نا جی پیرا باہر کھڑا کرتا ہے. میں کہا ماشاء اللہ. میں کہا پھر کی کیا انہوں نے, کیا کی؟ اندر یار سمجھ کوئی نہیں آئی پر مزہ بڑا آیا. سمجھ کوئی نہیں پر مزہ بڑا آیا. آپ لوگوں نے ہمارے بزرگوں کو سنا ہوا, کیا ان کی تبلیغ اسی طرح تھی؟ جب آپ اٹھ کے جاتے تھے آپ کے دامن خالی ہوتے تھے, صرف کان کا سرور آپ لے کے اٹھتے تھے کہ دلوں کے اندر نور بھی لے کے اٹھتے تھے؟ کانوں کا سرور ٹھیک ہے, کبھی ذوق میں آ کے وہ بندہ شعر پڑھ دیتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اتنا بھی شعر شاعری نہ ہو کہ قرآن حدیث رہ جائے پیچھے اور کانوں کا سرور آگے نکل جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے قرآن پر اپنے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.